روزہ صرف مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت کا دروازہ ہے۔ یہ فرض نہیں مگر فضل کا ایک تحفہ ہے۔ یسوع ناصری کے نام میں جو ہماری شفاعت کرتا ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے موضوع پر ہے جو صدیوں سے ایمانداروں کی روحانی زندگی کا حصہ رہا ہے، اور وہ عنوان یہ ہے: روزہ کی اہمیت اور کیا مسیحیت میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں جسم کی غذا کو تو بہت اہمیت دی جاتی ہے مگر روح کی غذا کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے ڈائٹ پلان کرتے ہیں، جم جاتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، مگر روح کی کمزوری کو معمول سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی خدا کے ساتھ گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اور روزہ اسی تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ روزہ صرف مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت کا دروازہ ہے۔ بائبل کے مطابق روزہ صرف کھانے سے رک جانے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے جس میں انسان اپنی جسمانی خواہشات کو پیچھے رکھ کر خدا کی حضوری کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ دراصل یہ کہنے کا عملی طریقہ ہے کہ اے خداوند، مجھے روٹی سے زیادہ تیری ضرورت ہے۔ دنیا میں جب انسان پریشانی، فیصلوں، آزمائشوں یا روحانی کمزوری کا سامنا کرتا ہے تو اکثر وہ ظاہری حل تلاش کرتا ہے، مگر روزہ ہمیں ادھر لے جاتا ہے جہاں خدا کام کرتا ہے۔ بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ روزہ ہمیشہ خدا کے ساتھ گہرے تعلق، رہنمائی اور روحانی قوت سے جڑا رہا ہے۔ موسیٰ نے خدا کے حضور روزہ رکھا، آستر نے قوم کے لیے روزہ رکھا، ابتدائی کلیسیا نے خدمت کے فیصلوں سے پہلے روزہ رکھا، یہاں تک کہ یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت کے آغاز سے پہلے 40 دن رات کا روزہ رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روزہ کمزوری نہیں بلکہ روحانی تیاری ہے۔ کیا مسیحیت میں روزہ فرض ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے۔ بائبل واضح طور پر یہ نہیں کہتی کہ مسیحیوں کے لیے روزہ رکھنا شریعت کی طرح فرض ہے۔ یاد رکھے، نجات روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ ہم خدا کے حضور روزہ رکھ کر راست باز نہیں ٹھہرتے بلکہ مسیح کی قربانی ہمیں راست باز بناتی ہے۔ لیکن یسوع نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ماننے والے روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ یسوع نے متی کے انجیلی بیان 6 باب اور 16ویں آیت میں فرمایا، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ مسیحی زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے، فرض کے طور پر نہیں بلکہ محبت کے اظہار کے طور پر۔ روزہ خدا کا ارادہ بدلنے کے لیے نہیں رکھا جاتا بلکہ خود کو بدلنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمیں عاجزی، خدا پر انحصار اور خواہشات پر قابو سکھاتا ہے، اور سب سے خاص بات یہ کہ دعا کو گہرا اور روحانی حساسیت بڑھاتا ہے۔ جب دنیا شور سے بھری ہو، روزہ ہمیں خاموشی میں خدا کی آواز سننے میں مدد دیتا ہے۔ جب دل بوجھل ہو، روزہ روح کو تازگی دیتا ہے۔ جب راستہ واضح نہ ہو، روزہ رہنمائی لاتا ہے۔ آج کی دنیا فوری تسکین چاہتی ہے، خوشحالی چاہیے ابھی، جواب چاہیے ابھی، کامیابی چاہیے ابھی، مگر روزہ ہمیں انتظار، ضبط اور خدا پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے زندہ نہیں رہتا بلکہ خدا کے کلام سے زندہ رہتا ہے۔ روزہ ہمیں دنیا کی عارضی چیزوں سے ہٹا کر ابدی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزہ مسیحیوں کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں مگر روحانی طاقت کا ذریعہ ضرور ہے۔ یہ فرض نہیں مگر فضل کا ایک تحفہ ہے۔ یہ قانون نہیں بلکہ محبت کی ایک قربانی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا کو مجبور نہیں کرتے بلکہ خود کو اس کے لیے دستیاب کرتے ہیں۔ شاید اس لیے روزہ ہمیں خدا کے قریب نہیں لاتا بلکہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ خدا ہمیشہ قریب ہے۔ آج خود سے سوال کریں، کیا میری روح بھی اتنی ہی غذا پا رہی ہے جتنی میرا جسم؟ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف کھانے کی میز سے نہیں بلکہ دنیاوی مصروفیات سے بھی کچھ دیر کے لیے ہٹ کر خدا کے حضور بیٹھیں، کیونکہ جب جسم خاموش ہوتا ہے تو روح بولنا شروع کرتی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا ہم سب کو روزے اور دعا کے ساتھ اپنی قربت کا فضل عطا فرمائے۔ آمین۔